بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 7 کے سوشل اسٹڈی میں اپنا ٹاپک بایولوجیکل ویدرنگ پڑھیں گے۔ بیفور اسٹارٹنگ بایولوجیکل ویدرنگ let us briefly review the chemical weathering which we have studied yesterday. Chemical weathering is actually the breakdown of rocks and change in their chemical properties. یعنی مطلب کہ کیمیکل ویدرنگ میں پتھر چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور اس کے جو کیمیکل کمپوزیشن ہے تو اس میں بھی چینجز رونما ہوتے ہیں، اور ہم نے اس میں آکسیڈیشن، سولوشن اور ہائیڈریشن کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ ٹوڈے وی ول ڈسکس دا بایولوجیکل ویدرنگ. So first of all, let us review it. Physical or chemical breakdown of rock due to action of plants, trees, animals, algae, bacteria, etc. بایولوجیکل ویدرنگ میں لیونگ آرگینزم جو ہے سچ ایز پلانٹس اینڈ اینیملس، اور اس میں ہیومن بھی کسی حد تک شامل ہے، تو اس کا عمل دخل ہے۔ کہتے ہیں کہ فزیکل یعنی طبی یا کیمیائی طور پر پتھروں کا چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہونا وہ پودوں، درختوں، جانوروں اور جو مطلب بیکٹیریا اور الجی ہے، اس کی وجہ سے اگر یہ اس میں شامل ہوں تو اس کو ہم بایولوجیکل ویدر ہی تصور کریں گے۔ دوسرا ٹرم ہے ہمارے پاس روٹ پرے، اینیملز بوروونگ ہیومک ایسڈ ریئیکٹنگ ود راکس۔ تو اصل میں بوروونگ اینیملز جو ہے یہ بل کودنے والے جانور ہے، جس میں ہمارے پاس اینٹس بھی ہے، ٹرمائٹس بھی ہے، ریبٹس بھی ہے اور ارتھ وورمز بھی ہے، یعنی مطلب کیچوا، خرگوش، دیمک اور چیونٹی، یہ بھی کسی حد تک بایولوجیکل ویدرنگ میں فیکٹرز ہیں، شامل ہیں۔ اور ہیومک ایسڈ جو ہے وہ اصل میں آرگینک ایسڈ ہے جو کہ پروڈیوس ہوتا ہے ویجیٹیبل کے ڈی کمپوزیشن سے، یعنی مطلب جب جانور اور پودے گل سڑ جاتے ہیں، جب یہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے جو باڈی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیکے ہو جاتے ہیں، یعنی سڑ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربونک ایسڈ ملاتے ہیں، جس کی وجہ سے پتھروں کی ڈی کمپوزیشن جو ہے وہ آسانی سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیومک ایسڈ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے پلانٹس کے گروتھ کے لیے۔ جس طرح تصویر میں آپ دیکھتے ہیں کالے رنگ کا جو مطلب آپ کو کلے نظر آتا ہے، کیچڑ مطلب آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے، تو یہ اصل میں ہے ہیومک ایسڈ، جس میں پلانٹ جو ہے وہ گرو کر چکا ہے۔ جس طریقے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ از دا پارٹ اینڈ پارسل فار دا فرٹیلائزیشن آف پلانٹس۔ اس کے بعد بایولوجیکل ویدرنگ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ the roots of the trees penetrate into the cracks of the rocks and small creatures make their homes in these spaces. These also cause the disintegration of rock. This is called biological weathering. یعنی مطلب یہ کہ جس طریقے سے آپ تصویر میں دیکھتے ہیں کہ پتھروں کے اندر یہ مطلب درختوں کی جڑیں وہ اپنا جگہ بنا چکی ہے، وہ اس میں گھس چکی ہے اور پتھروں کو یعنی مطلب مختلف قسم کے حصوں میں، بہت حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا ہے، تو کہتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف قسم کے مخلوقات، یعنی مطلب اس میں سانپ بھی ہوتے ہیں، چیونٹی بھی ہوتی ہے، دیمک بھی ہوتا ہے، اس کے اندر اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ راک کے ڈس انٹیگریشن کا سبب بنتی ہے، which can also be termed as biological weathering. اس کو بھی ہم biological weathering کہہ سکتے ہیں۔ آپ تصویر میں آپ کو صاف دکھائی دیتا ہے کہ روٹ پرے جو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ہے اور آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ایرو، کہ کس طریقے سے اس ٹری کے جو مطلب روٹس ہیں وہ اس طریقے سے دیوار کے اندر جو ہے وہ اپنا جگہ بنا چکی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ان پتھروں کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار بناتی ہے۔ تو یہ آلسو جو ہے نا بایولوجیکل ویدرنگ، اس میں بھی آپ کو صاف دکھائی دیتا ہے کہ روٹ پرے میں یہ پہلا اثر ہے جو آپ دیکھتے ہیں تصویر میں، کہ کس طریقے سے درخت کی جڑیں جو ہے وہ اس دیوار یا پتھر کے اندر طاقت کے ساتھ گھس چکی ہے، تو اسی وجہ سے یہ پتھروں کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار بناتی ہے۔
اس کے بعد آپ کارٹون ایک پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے، تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن، جس طریقے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیومنز آر آلسو ریسپانسبل فار بایولوجیکل ویدرنگ، کیونکہ یہ بھی درختوں کو کاٹتے ہیں اور قابل کاشت زمینوں کو مطلب اپنے گھروں میں اور مارکیٹس میں تبدیل کر رہے ہیں، تو یہ آلسو جو ہے ہم ٹرم کر سکتے ہیں کہ یہ بھی بایولوجیکل ویدرنگ میں انسان بھی برابر کا شریک ہے۔ اس کے بعد آپ پہاڑ کی چٹانوں کو دیکھتے ہیں کہ موسمی اثرات کی وجہ سے یہ گل سڑ چکے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تو یہ بھی بایولوجیکل ویدرنگ کا ہی ایک ایگزامپل ہے۔ اس کے بعد ہیومن آر آلسو ریسپانسبل فار ویدرنگ، یہاں پہ آپ کارٹون ایک پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈیفارسٹیشن کس طریقے سے کرتے ہیں، یعنی یعنی مطلب ہم جو ہے درختوں کو اور جنگلات کو کاٹتے ہیں اور مختلف قسم کی قابل کاشت زمینیں جو ہے اس کو اپنے گھروں میں تبدیل کر لیتے ہیں، اور لکڑیوں کو ہم کاٹتے ہیں، تو لکڑیوں کی وجہ سے بہت سے یعنی مطلب جو کریچرز ہیں جسٹ لائک برڈز، اس کے جو ایبورڈز ہیں، جو اس کے گھر ہوتے ہیں، وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور اس سے ماحول پہ بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، تو یہ بھی ایک بایولوجیکل ویدرنگ ہے جس میں انسان جو ہے وہ برابر کا شریک ہے۔ Ants and other burrowing animals are responsible for biological weathering. So, as you have been told earlier that there are so many creatures just like ants, termites, rabbits. These are also responsible for the biological weathering. یعنی مطلب یہ بھی زمین کے اندر بل کودتے ہیں، جس طریقے سے آپ کو چیونٹی دکھائی دے رہی ہے کہ انہوں نے زمین کے اندر ایک گڑھا کودا ہے، یعنی مطلب ایک بل کودا ہے اور اس کے اندر سے یہ اوپر آ رہا ہے، تو اس قسم کے یعنی مطلب ہالونیس سے یعنی مطلب یہ اس طرح زمین کو کھوکھلا بنا دیتی ہے اور پتھروں کے چٹانوں کے اندر گھس کے اس کو کمزور بناتی ہے، جس کی وجہ سے بھی بایولوجیکل ویدرنگ جو ہے وہ ہم آبزرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اینیملز جو ہے یہ کسی حد تک بایولوجیکل ویدرنگ میں مطلب فیکٹر ہیں، اور یہ اس کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ آج کے لیکچر میں آپ نے بایولوجیکل ویدرنگ کے بارے میں پڑھا، تو بایولوجیکل ویدرنگ جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ اس میں لیونگ آرگینزم یعنی پلانٹس اور اینیملز کا عمل دخل ہے، اور پلانٹس خصوصی طور پہ جب اس کی جڑیں زمین کے اندر پانی کی تلاش میں اندر جاتی ہے تو وہ کریکس کو مطلب زیادہ بڑھا دیتی ہے، اور کریکس کی وجہ سے زمین کی جو چٹانیں ہمیں دکھائی دیتی ہے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار بناتی ہے۔ پھر ہم نے اینیمل اور پلانٹ ڈیکے کے بارے میں بھی پڑھا کہ اس کے جو باڈیز ہیں وہ اگر زمین بوس ہو جائیں تو اس سے ہیومک ایسڈ بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے مطلب وہ فرٹیلائزیشن کے لیے تو لازمی ہے لیکن پتھروں کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار بناتی ہے۔ اور لاسٹ میں ہم بارونگ اینیملز کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ اس میں ٹرمائٹس بھی ہے، اس میں ریبٹس بھی ہے، اور دیر آر سو مینی ادر اینیمل جسٹ لائک روڈنٹس، ریٹس، تو یہ تمام جو ہے بایولوجیکل ویدرنگ کے ذمہ دار ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا، امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھ چکا ہوگا۔ آپ کے لیے ہوم اسائنمنٹ جو ہے وہ رائٹ اینڈ میمورائز بایولوجیکل ویدرنگ، تو آپ کا ہوم ورک جو ہے ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ رائٹ اینڈ میمورائز بایولوجیکل ویدرنگ، یہ آپ نے بایولوجیکل ویدرنگ کے ڈیفینیشن کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔